الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ عرضک طوعا وتمتع فیہا طویلا. رب صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. معزز سامعین السلام علیکم. آج ہم پھر ایک بار در علم پروگرام کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور اس پروگرام کا موضوع ہے ماہ رجب اور ولادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. صلی اللہ علیہ محمد محمد وعجل فرج. اس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ موجود ہے جناب عباس صاحب اور جناب توصیف صاحب. ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اس پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب توصیف صاحب، یہ ہمارے برادر جناب عباس، یہ ان کے کچھ دوستوں کے ساتھ ملتے رہتے ہیں اور کچھ سوالات اسی موضوع سے، ماہ رجب کے موضوع سے لے کر آئے. بسم اللہ. اچھا، ہمارا پہلا سوال جو ہے وہ ماہ رجب میں جو اتنے سارے اعمال ہوتے ہیں، جو ہے لوگ اتنی ساری نمازیں پڑھتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ 2-3 دن پہلے جو ہے وہ لوگ جو ہے دوپہر میں اعمال شروع کیے، شام تک جو ہے وہ اعمال چل رہے تھے. تو اس مہینے میں اتنے سارے اعمال جو ہے وہ کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رجب المرجب اللہ کے نزدیک ایک عظیم مہینہ ہے اور اس کی روایتوں میں بہت زیادہ اس کی فضیلت پائی جاتی ہے. اس مہینے میں اور اس مہینے کے متعلق جو روایتیں ملتی ہیں اس میں وارد ہوا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے یہ سوال کیا کہ پروردگار، سب سے زیادہ تیرے نزدیک جو اچھے ایام ہیں، جو بہترین ایام ہیں، وہ کون سے ہیں؟ تو جواب میں اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ وہ نصف من الرجب ہے، وہ 15 رجب کے روز ہے، نصف رجب ہے. اور اس دن تاکید کی گئی کہ اس دن صدقہ دیں، قربانی کریں، ضیافت کریں، لوگوں کو کھلائیں پلائیں، روزہ رکھیں، دعا استغفار کریں، اور اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ جتنا ہو سکے لا الہ الا اللہ کا تذکرہ ذکر کریں. دوسرے یہ کہ اس ماہ میں 3 ائمہ کی ولادت ہے. پہلی رجب کو امام باقر علیہ السلام کی ولادت ہے. 10 رجب کو جواد الائمہ امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہے. اور 13 رجب کے روز امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت ہے. اس کے علاوہ اہل بیت علیہ السلام کے خاندان کے بہت سے افراد کی ولادت بھی اسی ماہ میں ہے. اور معراج بھی اسی مہینے میں ہے. جی ہاں جی. کیا اس مہینے میں روزہ رکھنے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے؟ روزہ رکھنے کی اس میں بڑی فضیلت ہے. روایتوں میں ہے کہ اگر کوئی اس ماہ میں 7 روزے رکھے گا تو جہنم کے 7 دروازے اس پر بند ہو جائیں گے، اور اگر کوئی 8 روزے رکھے گا تو جنت کے 8 دروازے اس پہ کھل جائیں گے. اور اس کے علاوہ حدیث قدسی میں وارد ہوا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا ہے کہ آدم، اپنی نسلوں کو یہ خبر دے دو کہ اس مہینے میں اپنے نفس کی حفاظت کریں گناہوں سے. کیونکہ رجب میں کیوں؟ فَإِنَّ الْخَطِيَّةَ فِيهِ عَظِيمَةٌ، چونکہ اس میں اگر خطا کی گئی تو اس کا عذاب جو ہے وہ سخت ہوگا. بہت یعنی نہ صرف ماہ رمضان کے روزے کے لیے لوگ تیاری کریں، لیکن ماہ رجب میں رکھنا چاہیے. اگر کسی نے مس کر دیا ہے، سپوز نہیں رکھا ہے، تو ابھی بھی موقع ہے، وہ اسے رکھ لیں. جی، ہمارا دوسرا سوال یہ ہے
کہ جو ہے وہ اس مہینے میں ویسے تو 3 اماموں کی ولادت ہے، اور جو ہے وہ خصوصاً حضرت علی علیہ السلام کی جو ہے ولادت ہے، اور ان کی ولادت جو ہے خانہ کعبہ میں ہوئی. تو کیا یہ اکثریت میں مسلمان اس چیز کو نہیں مانتے کہ امیر المومنین کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے؟ کہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، یا یہ صرف شیعوں کا عقیدہ ہے؟ ہم شیعہ اثنا عشری تو اس بارے میں متفق القول ہیں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت 13 رجب 30 عام الفیل کو خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے. اہل سنت حضرات میں آپس میں اختلاف ہے، کچھ اقرار کرتے ہیں اور کچھ اس کا انکار کرتے ہیں. یہ جو افراد جو انکار کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ سارے انکار نہ کرتے ہو، لیکن کچھ افراد ضرور انکار کرتے ہیں اس بات سے کہ علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی ہے. ان کی انکار کرنے کی کچھ دلیلیں ہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس بات کو نہیں پایا گیا، یعنی جو ان کے نزدیک ایک معتبر کتاب جو پائی جاتی ہے صحیح مسلم اور صحیح بخاری، ان کتابوں میں اس بات کا ذکر نہیں ہے. دوسرا ایک احتمال، ایک ازمپشن کہیے، یا ایک لوگوں نے جس چیز کو بنا دیا ہو اس طرح سے کہیے کہ اگر خانہ کعبہ کے ارد گرد کہیں پر ولادت ہوئی ہے تو اسے خانہ کعبہ سے منسوب کر کے کہہ دیا گیا کہ بھائی خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی. تو یہ اس طرح کے دلیل لے کر آتے ہیں. تو اس کے لیے ہم لوگ کیا جواب دیتے ہیں؟ فقط صحیح مسلم اور صحیح بخاری احادیث کی کتاب نہیں ہیں، اور بھی معتبر احادیث کی کتابیں برادران اہل سنت کیا موجود ہیں جس میں یہ واقعہ درج ہے. خاص طور سے امام المحدثین حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب مستدرک علی الصحیحین میں لکھا ہے، 3 جلد میں صفحہ 483 پر یہ لکھا ہے کہ آپ کی ولادت جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے. اور یہ اتنے بڑے محدث ہیں حاکم نیشاپوری کہ 321 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، اور تقریباً اس کتاب میں مستدرک میں جس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے 9045 روایتوں کو جمع کیا ہے، اور اس میں اکثر روایت صحیح مسلم و بخاری سے لیے جو اس کا اقرار کرتے ہیں اور جس کا کوئی انکار نہیں کرتا. کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ امام المحدثین ہے، یا محدث خراسانی کے نام سے بھی یہ مشہور ہے. اس کے علاوہ سبت ابن جوزی نے اپنی کتاب تذکرۃ الخواص میں لکھا، مسعودی نے مروج الذہب میں لکھا، شبلنجی نے اپنی کتاب نور الابصار میں لکھا، ابن صباغ مالکی نے فصول المہمہ میں بھی امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں واقع ہوئی ہے اس کو نقل کیا ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مورخین اور محدثین نے اس واقعے کو لکھا ہے، اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. جہاں تک یہ سوال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں قرب و جوار میں کہیں نزدیک میں آپ کی ولادت ہوئی ہو اور اسے خانہ کعبہ سے منسوب کر دیا گیا ہو، تو یہ بات بالکل بے بنیاد ہے، چونکہ وہاں اور بھی گھر تھے. اگر ایسی کوئی اور ولادت ہوتی تو اور بھی تاریخ میں لوگ ان کے نام درج ہوتے کہ خانہ فلاں بھی پیدا ہوئے تھے. تو یہ بات بالکل ہی غلط ہے اور بے بنیاد ہے. اور امیر المومنین کے علاوہ کسی نے نہ یہ دعویٰ کیا ہے، نہ تاریخ میں کوئی نام ملتا ہے اپنوں میں نہ پرائے میں کہ کسی کی ولادت خانہ کعبہ میں واقع ہوئی ہے. رکن یمنی کی وضاحت خود اگر آپ دیکھیں تو آج بھی یہ علی علیہ السلام کا اعجاز موجود ہے کہ رکن یمانی میں وہ نشان، وہ شغاف موجود ہے، اور جناب فاطمہ بنت اسد اس میں داخل ہوئی ہے. وہ آج بھی موجود ہے، اور جو حاجی جاتے ہیں وہ خود اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. یہ کہیں نہ کہیں بہت اوپنلی یا ظاہری طور پر بحث نہیں ہوتی، لیکن کوشش کی جاتی ہے کہ اسے کسی طرح سے چھپایا جائے، اور بار بار وہ چیز سامنے آ جاتی ہے. اور ان کا کسی کے پاس جواب بھی نہیں کہ خانہ کعبہ میں سب کچھ منظم ہونے کے باوجود یہ حصہ کیوں منظم نہیں ہو پا رہا.
جی جی یہ اس میں ہے کہ یہ جب امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت جو ہے، خود کیا امیر المومنین نے کچھ خطبات میں یا کدھر حدیث میں اس چیز کو بیان کیا ہے کہ وہ ان کی ولادت خانہ کعبہ میں ہی ہوئی ہے؟ کئی مقام پہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی اس فضیلت کو بیان کیا. جب ساسا بن سوہان نے آپ سے یہ سوال پوچھا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل کیسے ہیں، تو آپ نے بیان فرمایا کہ مادر عیسیٰ کو وہاں سے عبادت گاہ سے کہا گیا کہ تشریف لے جائیں، اور میری والدہ کو بلایا گیا حرم میں. دوسرے، خود آپ نے ایک طولانی روایت جو مفاخرے کے نام سے موجود ہے، جس میں شہزادی اور مولا متقیان کے درمیان ایک مفاخرہ ہے، اور دونوں اپنی اپنی فضیلتوں کو بیان کر رہے ہیں، اور تقریباً 145 سے زیادہ فضیلتیں بیان کی ہیں. اس میں سے ایک فضیلت جو مولا متقیان نے اپنی بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ میں ایک ایسے محل، ایک ایسے گھر میں میری ولادت ہوئی ہے جس کی دیواریں جڑ نہیں سکتی ہیں. تو یہ خود آپ نے بیان فرمایا کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں واقع ہوئی ہے. ایک جو ایک دم کہتے ہیں کہ کامن آبجیکشن ہے کہ اکثر پوچھا جاتا ہے، اکثر بولا جاتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ صرف علی کرتے ہیں اور صرف مولا علی کو مانتے ہیں، اور دوسرے صحابہ کو جو ہے وہ عزت و احترام نہیں دیتے. بہت ہی کامن بات، یعنی اکثر ایک آبجیکشن جو شیعوں کے خلاف، اور میجر آبجیکشن شیعوں کے خلاف یہی رہا ہے کہ یہ صرف علی علیہ السلام کو امپورٹنس دیتے ہیں اور دیگر صحابہ کی عزت نہیں کرتے. ہم حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مقابلے میں کسی اور کو نہیں مانتے، یہ تو صحیح ہے. مقابلے ان دا سینس امامت کے لیول، امامت کے مقابلے میں. لیکن صحابہ کو نہیں مانتے، وہ صحابہ جو اللہ کے راستے پر، پیغمبر کے راستے پہ گامزن، ان کو نہیں مانتے، ان کا احترام نہیں کرتے، یہ بات غلط ہے. ہم حضرت علی علیہ السلام کو غدیری حکم خدا کے مطابق مانتے ہیں، اور جن کے لیے تمام امت مسلمہ میں یہ حدیث پائی جاتی ہے اور سب کے سب متفق ہیں اور اس حدیث کو صحیح جانتے ہیں. حتیٰ کہ مسلم و بخاری نے بھی اسے نقل کیا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا علی علیہ السلام کے متعلق، کسی اور اصحاب کے متعلق نہیں، علی علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ علی، آپ سے محبت ایمان کی نشانی ہے، آپ سے کوئی محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور کوئی آپ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں مومن بھی تھے اور کچھ منافقین بھی تھے، کچھ منافق بھی تھے، اور آگے بھی یہی رہے گا، اور آگے بھی یہ رہے گا. یعنی جس زمانے میں لوگ ہیں اور علی علیہ السلام سے محبت کرتے تو مومن ہے، اور اگر بغض رکھتا ہے تو منافق ہے. یہ روایت بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے. اور اس کی دلیل سورہ منافق، دلیل سورہ منافقون میں. تو ہمارا ایک ہی شعار ہے، ہمارا ایک ہی سٹینڈرڈ ہے کہ جو مومن ہو اس سے محبت کرو، اور جو منافق ہو اس سے دوری اختیار کر لو. یہاں پہ صحابہ اور غیر صحابہ والی بحث کوئی بحث ہی نہیں ہے. تو آج بات سمجھ میں آئی کہ علی علیہ السلام کو جو ہے وہ میزان الاعمال، اسی بنا پر، بالکل اسی بنا پہ آپ کو میزان الاعمال کا، یا روایتوں میں جو زیارت میں آپ کے کیا السلام علیکم یا میزان الاعمال. جی لیکن جو ہے توصیف بھائی ایسا ہے کہ امت جو ہے وہ علی علیہ السلام کو جو ہے وہ چوتھا خلیفہ تو ویسے ہی بہرحال مانتی تو ہے. مطلب ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ ہاں، لوگ یہ کہیں کہ علی علیہ السلام کی فضیلت یا اہمیت لوگ نہیں جانتے. چوتھا خلیفہ لوگوں نے تسلیم کیا ہے. دیکھیے، اعلان غدیر ایسا نہیں ہے کہ صرف ہماری کتابوں میں ہے. اعلان غدیر تمام مسلمانوں نے اپنی اپنی کتاب میں، احادیث کی کتابوں میں سے نقل کیا ہے. تو اعلان غدیر کے بعد تو آپ کو خلیفہ بلا فصل ماننا ہی تھا. خلیفہ آپ کو چوتھا مانا گیا، اور اس کے بعد بھی آپ کو مفترض الطاعہ نہیں جانا، یعنی آپ کی اطاعت واجب ہو یہ نہیں جانا. کیوں اور کیسے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کے خلافت ظاہری کے زمانے میں آپ سے 3 بڑی جنگیں لڑی گئیں. امت مسلمہ نے آپ سے 3 بڑی جنگیں لڑی ہیں. یعنی
खलीफा मानने के बावजूद आपकी इताअत नहीं की गई और आपसे 3 बड़ी जंगें लड़ी गई हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो आपके खिलाफत के बाद भी तकरीबन 80 साल तक शाम के मिंबरों से आप पर सब व शितम होते रहे और बुरा भला कहा गया। यानी किसी भी शरीयत में खलीफा वक्त के खिलाफ बुरा भला बोलना या जंग करना सही नहीं है, और उसके बावजूद ये रहा। यानी ये बात मानना भी सही नहीं है कि अगर आप कह रहे हैं कि चौथा खलीफा तो माना, लेकिन उसके बावजूद ये बातें सामने आती है। ये एक और जो सवाल अक्सर हमसे पूछा जाता है, और ये अगर गौर व फिक्र भी करें तो, कि अगर मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को अगर हम लोग देखें तो ये पाते हैं कि वो हर शोबे में, हर फील्ड के अंदर जो है वो अली अलैहिस्सलाम जो है माहिर है। ये एक बात है, सभी लोगों ने इसको तस्लीम किया है कि अगर कहीं पर भी किसी भी फजीलत की बात आती है, रसूल खुदा के दौर में, रसूल खुदा के दौर में जो दीगर सहाबा थे उन सभी के सामने, यानी अगर जंग की बात करें तो उसमें अली अलैहिस्सलाम का नाम है, इल्म की बहस करें तो फिर अली अलैहिस्सलाम का नाम है, सब्र की बहस करें तब अली अलैहिस्सलाम का नाम है। यानी कहीं पर भी आप किसी भी वो शय जो फजीलत की बायस है उसमें अगर बहस करें तो सिवाय अली अलैहिस्सलाम के कोई और नहीं दिखाई देता। इसकी वजह क्या है? इसकी बहुत ही आसान वजह है, और वो ये है कि अली अलैहिस्सलाम सफ़ीर इलाही हैं। आप सफ़ीर इलाही हैं और वसी रसूल हैं, तो वसी को भी शान रसूल होना चाहिए। और अल्लाह तबारक तआला ने आपको 3 अजीम नेमतें अता की हैं। एक इस्मत है कि आप मासूम हैं, जिस बिना पे आप मुफ्तरज़ ताअत हैं, आपकी इताअत वाजिब है। और उसके बाद आपको इल्म वहबी इलाही अता किया गया है, यानी गिफ्टेड नॉलेज दिया अल्लाह ने, और गिफ्टेड पावर दिया, कुदरत वहबी अता किया है, ताकि एक आम आदमी समझ सके कि ये इलाही नुमाइंदे हैं, ये अल्लाह की तरफ से हैं, ये वसी जानशीन रसूल है। तो ये जो गिफ्टेड नॉलेज, इल्म वहबी और कुदरत जो अल्लाह की जानिब से मिली, इसकी कुछ मिसाल? इसकी तो बहुत मिसालें मौजूद हैं, और ज़िंदगी के अलग अलग हिस्सों में आपकी इसके वाक़यात और रवायात मौजूद हैं। एक वाक़या हम सब के लिए की रिवायत में मिलता है कि एक मरतबा आप कूफे से गुज़र रहे थे और आपने एक जवान को देखा जो उसके गली में, कूफे की गली में खड़ा है और गाना गा रहा है, और उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो आप उसके पास गए, आपने कहा कि अल्लाह ने तुम्हें इतनी अच्छी आवाज़ दी है, तुम कुरान नहीं पढ़ते? उसने कहा कि मौला मुझे कुरान आता ही नहीं है, मैं कुछ छोटे सूरे जानता हूँ जिससे मैं अपनी वाजिब नमाज़ें अदा करता हूँ। तो मौला ने उसको करीब बुलाया। वो कहता है कि मुझे करीब बुलाया और मेरे कान में कुछ कहा। वो लफ्ज़ या कुर्दी था या हिंदी था, मुझे नहीं मालूम, मुझे पूरा कुरान आ गया, माशाअल्लाह, पूरा कुरान आ गया। इस वाक़ये को, इस ज़ादान के वाक़ये को लोगों ने इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से इस वाक़ये की तस्दीक की कि मौला क्या एक ऐसा वाक़या कूफे में हुआ था जहाँ पे आपके जद ने कान में कुछ कहा और उसे पूरा कुरान आ गया, क्या ये हदीस सही है? इमाम ने कहा कि इमाम ने तस्दीक फरमाई, कहा कि हाँ ये हदीस सही है, और जो कान में कहा था मौला ने वो इसमें आज़म था। माशाअल्लाह। तो एक इल्म और फिर इल्म को पहुँचाना और उससे दूसरों को फैज़याब करने की कुदरत और ताकत, ये अल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को अता की। ये एक सवाल हमारी तरफ से है, और ये सिर्फ जानना चाहते थे कि मोमिन और अमीरुल मोमिनीन के बीच में जो है वो फ़र्क क्या होता है? बड़ा अच्छा सवाल है। बस ये कि अमीरुल मोमिनीन है, और आमतौर से लोग इस बात की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते क्योंकि इमाम है और इस पर सोचते भी नहीं है। लेकिन अगर एक बहुत ही कम अल्फाज में इसको बयान किया जा सके किसी रिवायत के ज़रिए।
یہ ٹائٹل اور یہ لقب امیر المومنین کا خود اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اگر کوئی غلطی سے بھی کسی امام کو اس لقب سے پکارتا تو وہ اسے روکتے اور ناراض بھی ہوتے. تو لوگ پوچھتے پھر کیا کہیں ہم، تو کہو کہ ابن رسول اللہ. جہاں تک فرق ہے مومن و امیر المومنین کی، تو خود ایک روایت موجود ہے کہ ایک چاہنے والا آیا، اس نے کہا مولا مجھے مومن کی صفات بیان کریے. مومن کی صفت، اس کی صفات کیا ہے؟ تو امام نے کہا کہ اگر وہ اس دیوار سے کہہ دے گا تو وہ سونے کی ہو جائے گی. تو اس نے اس پہ دیوار پہ نظر ڈالی، اس نے کہا مولا اسے تو کچھ کہا بھی نہیں اور یہ سونے کی ہونے لگی. تو امام نے فرمایا یہی فرق ہے مومن و امیر المومنین میں. محمد وعلی محمد. بہت بہت شکریہ جناب توصیف صاحب اور عباس صاحب. معزز سامعین، آج کا جو موضوع تھا ماہ رجب اور ولادت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، تو جو باتیں آج ہم لوگوں نے کی ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ماہ رجب کی ایک اپنی اہمیت ہے اور اس میں گناہ ایک عظیم گناہ شمار پاتا ہے. اور اس کے علاوہ روزوں کے بارے میں بھی ابھی ہم لوگوں نے سنا، اور جن افراد نے روزہ نہیں رکھا اور کسی بنا پر، تو ابھی بھی موقع ہے اسے مکمل کر لیں. اور جو ایک خرافات یا کچھ شک و شبہات لوگوں نے ولادت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق، خانہ کعبہ کے متعلق جو سوال کیے تھے، تو اس کی بھی وضاحت یہاں پر ہو گئی. اور ایک بڑی اچھی بات توصیف صاحب نے بتائی کہ یہ آج بھی اگر کسی کو شک ہے تو جا کر دیوار خانہ کعبہ دیکھ لیں تو اس کے لیے بات واضح ہو جائے گی. اور فضیلت کسی بھی حجت خدا کو کیوں دی جاتی ہے تو یہ بھی بات واضح ہو گئی، کیونکہ یہ اللہ کے نمائندے ہے اور جانشین رسول ہے، اور عام انسان کے لیے یہ آسان ہو جائے کہ وہ پتہ لگا سکے کہ یہی حقیقی حجت خدا ہے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم